اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سچے اور حق والے دین پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اس پر جمائے رکھے، اور ہمارے دل کو پکا یقین ہو، اور ہم جب لوگوں کو بھی بتائیں تو ان کو بھی اس چیز کی طرف مائل کرنے کے قابل ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو آج جو ہم مسئلہ پڑھیں گے اتباع سنہ میں، وہ ہے امت میں اختلاف کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا ہی نجات کا باعث ہوگا۔ یعنی آپ بچ ہی سکتے ہیں تبھی جب آپ سنت پر ثابت قدم رہیں گے۔ نہ پیسہ ضائع ہو، نہ صلاحیت ضائع ہو، نہ عمر ضائع ہو، نہ ثواب ضائع ہو، سب کی نجات اس میں ہے کہ سنت کو پکڑ کر رکھیں گے تو ہی بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں حدیث آپ کو عربی میں اس لیے پڑھ کے سناتی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی بات ہی اور ہوتی ہے، یعنی اردو میں وہ بات اس طرح نہیں پہنچ سکتی، تو ان الفاظ کو ثواب کی نیت سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں پڑھتی ہوں کہ ثواب کی نیت سے میں پڑھتی ہوں۔ عن الارباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواہ ابو داود۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں بڑا ہی مؤثر واعظ فرمایا جس سے لوگوں کے آنسو بہنے لگے اور دل کانپ اٹھے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے اس طرح کا واعظ فرمایا ہے جیسے یہ آپ کا وداعی واعظ ہو، یعنی آخری واعظ ہو، وداع کہنے والا۔ ایسے وقت میں آپ ہمیں کس چیز کی تاکید فرماتے ہیں؟ ہمیں کچھ وصیت فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھو، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا، نیز دین میں پیدا کی گئی نئی نئی باتوں اور بدعتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت برائی ہے، دلالت ہے، گمراہی ہے۔ تو یہ حدیث، اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نرم تھا لوگوں کی بھلائی کے لیے، کہ وہ بات کیسے کرتے تھے کہ دوسروں کے اوپر اس کا اثر ہو، دوسروں کے دل کو جا کے بات لگے۔ جب کوئی فارمل گفتگو کرنے لگ جاتا نا بہت زیادہ، اور بہت زیادہ الفاظ کا دھیان رکھنا اور اونچ نیچ اور یہ وہ، تو اس میں فارمیلٹی میں وہ روح جو ہے نا اس کی نکل جاتی ہے، جو اصل جسٹ ہوتی ہے نا بات کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے بات کرتے تھے، دل سے بات نکلتی تھی، دل کو جا کے لگتی تھی۔ تو انہوں نے ایسا کوئی واعظ دیا جس سے لوگوں کی آنکھیں بہہ گئیں اور بہنے لگیں اور دل جو ہے وہ کانپ گئے، اور انہوں نے پھر ایسا کہا کہ یہ کیسا
واز دیا ہمیں کوئی نصیحت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرنے کی اور امیر کی اطاعت اور اس کی بات سننا اور اس کی بات ماننے کا کہا. حتیٰ کہ یہ دیکھیں کہ آپ آج بات کر رہے ہیں نا ریسزم کی، کہ ریسزم نہیں ہونا چاہیے اور کوئی گورا اور کوئی کالا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ دیکھیں کہ ریسزم کو کیسے پیروں کے نیچے روندا. اور ابھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چاہے تمہارا امیر کوئی حبشی ہو، غلام ہو، لیکن تمہارا امیر بن گیا تو تم نے اس کی سمع اور اطاعت کرنی ہے، تم نے بات ماننی ہے اور سننی ہے وہ اس کا حکم. سبحان اللہ. یعنی اگر ہمیں یہ باتیں پتہ ہوں تو جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوں نان مسلمز کے ساتھ تو ان کو اس طرح کے پوائنٹس بتائیں جس کی وجہ سے آپ کے دین کے لیے ان کے دل میں جگہ بنے. یہ ہوئے گی موعظۃ بلیغہ کہ آپ ان کو بتائیں کہ جس چیز کے بارے میں آج آپ لڑ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ اس وقت کر کے گئے ہوئے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ اختلاف کہاں کہاں نہیں ہو رہا، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ہر فورم کے اوپر اختلاف ہے لوگوں کا. بہت زیادہ ٹیکنالوجی نے دماغ بھی خراب کر دیے ہیں، انفارمیشن بہت زیادہ ہے، نالج کم ہے. یعنی نالج وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے عمل میں آنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ڈسکشنز اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں بہت زیادہ. اس وقت اختلاف کے وقت میں کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی، تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑ لو، وہ طریقہ نہ چھوڑنا، میرا طریقہ نہ چھوڑنا، تو تم متحد بھی رہو گے، نیک بھی رہو گے، سیدھے راستے پر بھی رہو گے اور نجات بھی پاؤ گے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی جو ایکسپلینیشن تھی اور جو خلفائے راشدین نے اس کو فالو کیا، تو پھر خلفائے راشدین کی سنت کو کرو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ لوگ تھے اور بہت زیادہ قریبی لوگ تھے. اور ان کو کیسے اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ کے رکھو، ان کو مضبوطی کے ساتھ جما کے، یعنی ہاتھ سے چھوٹے دانتوں سے پکڑو، چھوڑنا نہیں ہے. اور نئی نئی دین میں باتیں نہ فیبریکیٹ کرنا، نئی نئی باتیں نہ بنانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کوئی نئی چیز کریٹ کر دی کیونکہ میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے اور یہ نیکی مجھے لگ رہی ہے تو میں یہ بنا لوں. نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے. اگر آپ صحیح بخاری پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ کون کون سے ایشو نہیں ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں. ہر طرح کی چیز، چاہے آپ کے گھر کے اندر کا مسئلہ ہے، گھر کے باہر کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، اپنے امیر کے ساتھ معاملات، دوسرے ملکوں کے ساتھ، دوسرے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ، ہر چیز کی گائیڈنس موجود ہے. واقعی حیرت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ میریکل آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ہم کو گائیڈ کی ہے. تو اگر اختلاف سے بچنا ہے اور متحد ہونا ہے تو سنت پر جمنا پڑے گا، یہ چیز ضروری ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے والے کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا ثواب بھی ملتا ہے جو اس کی بعد اس سنت پر عمل کرتے ہیں. عن کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عوف المزنی رضی اللہ عنہ حدثنی ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا سنت من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا. رواہ ابن ماجہ. حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے اور میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا.
جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کوئی بدعت جاری کی پھر لوگوں نے اس پر عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، یعنی وہ بھی اپنی سزا پوری پائیں گے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہمارے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے۔ اب دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں راہ راست دکھائی۔ اب ان کو فالو کرنے والے صحابہ تھے، صحابہ کو فالو کرنے والے تابعی تھے، تابعیوں کو فالو کرنے والے تبع تابعی تھے، اور پھر ہم سب کے سب آگے۔ تو جو بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، جو کوئی نیکی کے کام کر رہا ہے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر جا رہا ہے، غیر ممنون، اجر غیر ممنون، ایسا جو رکنے والا نہیں ہے، بس چلتا ہی جاتا ہے اجر۔ اور آپ دیکھیں کہ اذانیں ہوتی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اربوں مسلمان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے ہیں، 1500 سال ہو گئے ہیں۔ تو جتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں، اس کا اجر اور ثواب کس کو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے نا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سنت کو زندہ کرنے والے ہوں۔ جب ایک بدعت کو رواج دیا جاتا ہے تو ایک سنت کا خاتمہ کیا جاتا ہے، یعنی ضرور بالضرور اس کے بارے میں گائیڈنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی، جس کو اگنور کر کے، جس کو ہٹا کے اور اس کی جگہ ایک نئی چیز کو پیدا کیا گیا۔ تو جو ایسا کام کرے گا، جو نئی چیز دین میں لائے گا، اس کو اپنا گناہ بھی ملے گا کہ اس نے کیوں ایسی نئی چیز گھڑی دین کے اندر، اور جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے اور وہ گناہ اٹھائیں گے اپنا بھی، لیکن ان سارے لوگوں جتنا گناہ اس کے کندھے پہ بھی پڑ جائے گا، کیونکہ اس نے ایک بری چیز کو شروع کیا، ایک بدعت کو شروع کیا جو دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کر کے بتایا تھا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب آپ کے دل میں ایک کرائیٹیریا پیدا ہو جائے، ایک میزان ہو جائے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو بھی مجھے کوئی کام کرنے کو کہتا ہے میں اس کو ضرور اس کرائیٹیریا پہ پرکھوں گی، اس میزان پر رکھ کے ضرور پرکھوں گی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز موجود ہے؟ صحابہ نے اس کو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا تو آپ چھوڑ دیں، آپ کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہونے والا۔ دیکھیں نا کہ وہ ساری یہ شب برات منانا، پٹاخے چلانا، چراغ جلانا، اس رات کی عبادتیں کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا، جلوس نکالنا نا، سبیلیں لگانا، آپ صرف اتنا دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ کوئی کرے، استغفر اللہ العظیم، ان کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر دن ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہوں۔ اسی لیے تو ہم اپنی نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اشد ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ ہم ان کی شکر گزار کیسے نہ ہوں؟ ہر لمحے، ہر نماز میں، ہر نیکی کا کام کرتے وقت ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور وہ خوشی جو آپ ایک دن منا رہے ہیں دوسروں کو دیکھ کے کہ دوسرے اپنے نبیوں کے برتھ ڈیز مناتے ہیں، تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ہم کو تو سب سے زیادہ منانی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پر لازم آتا ہے کہ ہر روز ہم عید کا دن سمجھ کے گزاریں، اور اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ان کی ہم کو دی ہے اور ہمارے پاس بھیجا تھا۔ یہ ایک دن منانے والا دن نہیں ہے، یہ ہر روز منانے والا دن ہے۔ ہر روز اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا۔ لیکن جو یہ چیزیں ایجاد کر دیتے ہیں اور پھر اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہوتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا نہیں ہوتا، تو وہ پوری کی پوری محنت زیرو ہو جاتی ہے۔ پھر کیا کریں؟ اگر وہ محنت، وہ سارا، اب اس کے ساتھ ہی بدعت کے ساتھ ایک چیز نہیں ہوگی، بدعت کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں اس کی جو ہے نا شاخیں نکلتی آئیں گی اور وہ بڑھتی جائے گی اور سنت جو ہے وہ پیچھے ہٹتی جائے گی۔ تو ہم کو حکم کیا ہے کہ ہم نے
اس چیز کو رائج کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے میری پیاری بہنوں، یہ کرائٹیریا اپنے دل کے اندر بنا لیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں، ہائے ہائے کہیں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ کیسے گناہ گار ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ڈالی، یا اس چیز کا حکم، جس چیز کا حکم نہیں دیا ہم وہ نہیں کریں گے، اور جس چیز کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں تھی دین کا حصہ، اگر ہم اس کو نہیں کر رہے تو ہم کیسے گناہ گار ہوئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا غور فکر کریں اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جوڑ لیں۔ بس لازم پکڑ لیں اس چیز کو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اور بس وہ میرے لیے گائیڈنس ہے، اور اس کو میں نہیں چھوڑوں گی، کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ اور ہر چیز جو میں دیکھوں گی کہ دین میں کچھ لوگ کر رہے ہیں، میں اس کو ناپوں گی، تولوں گی، دیکھوں گی کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کیا یہ قرآن میں سب سے پہلے، کیا یہ قرآن میں موجود ہے؟ اگر نہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، میں 100 دفعہ 1000 دفعہ کروں گی، دل جان سے کروں گی۔ لیکن اگر اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہی نہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کسی بندے نے فیبریکیٹ کی ہے، اس نے بنائی ہے اور اس کے دل میں آئی اور نیکی سمجھ کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، تو میں اس کا پیچھا نہیں کرنے والی۔ میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پیسے کو، اپنی نیکی، اپنے اجر اور ثواب کو ضائع نہیں کرنے والی۔ پلس یہ کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جب حوض کوثر سے پانی پیا جانے لگا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بلائیں گے ان کے وضو کے آثار دیکھ کر، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ امتی امتی، یہ میرے امتی ہیں۔ تو ان کو بتایا جائے گا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے آپ کے دین کی شکل کو کیسے بگاڑا آپ کے جانے کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دھتکار دیں گے۔ میری پیاری بہنوں، ہم تو ساری زندگی اس لیے گزارتے ہیں کہ اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں۔ ذرا سوچیں نا، ہمارا گول کیا ہے، اور ہم اس کے بالکل اپوزٹ کوئی کام کریں؟ نہیں، ہم اپنی کوششوں کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے، چانس پہ نہیں رکھ سکتے کہ ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں، ہو سکتا ہے نہیں ہو۔ جس نے سنت کو پکڑ لیا وہ ڈیفینیٹلی کامیاب ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے ان حدیث سے۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمائے رکھے، اور قرآن ہمارے ہاتھوں، ہمارے دلوں میں رہے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔